अस्सलाम वालेकुम। अब हमारा नेक्स्ट सेशन जो शुरू हो रहा है वो है सोशल सर्वेस का, और ये सोशल सर्वे और सोशल रिसर्च दो टॉपिक्स हैं जो हम दो सेशन में जो है वो कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक लंबे हैं और हम एक सेशन में कंप्लीट नहीं कर सकते। इसके बाद फिर हमारे जो नेक्स्ट सेशन शुरू होंगे 8 सेशन के बाद, वो हमारे फिर कैलकुलेशन के सेशंस शुरू होंगे, यानी कि हम एप्लीकेशन करेंगे अप्लाइड सोशियोलॉजी का, जो अपने कोर्स प्लान के अंदर जो कैलकुलेशन वाला पोर्शन है वो उसके अंदर हम कंप्लीट करेंगे। सोशल सर्वे क्या होते हैं, क्यों कर किए जाते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट अभी तक हम जो बात करते आ रहे थे, हम वो बात कर आ रहे थे कि अप्लाइड सोशियोलॉजी जो है वो सोशल प्रॉब्लम को स्टडी करके सोशल प्रॉब्लम्स को स्टडी करता है, सॉल्यूशंस की बात करता है और उसको इम्प्लीमेंटेशन की बात करता है। लेकिन ये स्टडी करने वाली बात बहुत कह रहे हैं ना कि एक सोशल प्रॉब्लम को स्टडी कैसे किया जाए। अभी हमने लास्ट क्लास में जो है वो रोल ऑफ सोशियोलॉजिस्ट का डिस्कस किया था, जो लास्ट क्लास हमारी हुई थी ना, जिसमें हम अप्रोचेस टू सोशल प्रॉब्लम की बात कर रहे थे। तो अप्रोचेस टू सोशल प्रॉब्लम जो हमने किया है उसके अंदर जो हमारी क्लास थी उसमें हमने बात जो की वो ये थी कि सोशियोलॉजिस्ट का कंट्रीब्यूशन है रिसर्च करना, मसाइल को देखना, मसाइल को समझना, बिहेवियर को समझना, इसके बाद जाके कुछ करना। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है कि हमें सोशल सर्वे करना पड़ता है ताकि हम हालात का जायजा ले सके, हालात को मालूम कर सकें, और रिसर्च करनी पड़ती है। तो पहले हम सोशल सर्वे कर लेते हैं, फिर रिसर्च करते हैं। थोड़ा फास्ट चलेंगे। इसके अंदर डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी डंकन मिचेल की जो डेफिनेशन है सोशल सर्वे की, वो कहता है कि एक सिस्टमेटिक तरीका है, ये साइंटिफिक तरीका है, ये क्या करने का, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स को जमा करना है। देखिए अभी मुसलसल हम बात कर रहे हैं कि असल सिचुएशन पता करनी है, फैक्ट्स को हम जमा करेंगे किसके लिए, इस हवाले से बात कर रहे हैं जो भी मसला है उसके, जिस किसी भी खित्ते में हो, मुल्क के किसी भी पोर्शन में हो, बूढ़ों का हो, जवानों का हो, औरतों का हो, मर्दों का हो, बच्चों में हो, कच्ची आबादी में हो या पॉश इलाकों में हो, चाहे पहाड़ी इलाकों में हो, चाहे रूरल एरिया में हो, चाहे अर्बन एरिया में हो, कोई भी इलाका हो सकता है, कोई भी कल्चर के लोग हो सकते हैं, कोई भी ज़बान के बोलने वाले हो सकते हैं, कोई भी मज़हब के लोग हो सकते हैं। सोसाइटी के किसी भी हिस्से में को आपने देखना है तो उसके लिए आपको सर्वे करना पड़ेगा, सिस्टमेटिक अंदाज इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि उस टॉपिक के बारे में आप फैक्ट्स मालूम कर सकें। ठीक है। दूसरा कह रहा है कलेक्शन ऑफ डेटा है, वो भी यही कह रहे हैं, किसके लिए, लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन। जैसे कराची के इलाके लियारी में जो है जो लोग रहते हैं वो क्या कमाई करते हैं, उनकी लाइवलीहुड क्या है, कौन सी अर्निंग्स करते हैं, और उनकी वर्किंग कंडीशन वहाँ क्या है, और वो किस तरह अपना गुजारा करते हैं। ये एक टॉपिक हो सकता है इस डेफिनेशन, बुगार्ड्स की डेफिनेशन के मुताबिक। तीसरी डेफिनेशन जो कहती है कि सर्वे जो है वो इस्तेमाल होता ही सोशल रिसर्च में। हम सोशल रिसर्च आगे जाके करेंगे ना, तो सोशल रिसर्च के अंदर सबसे बड़ा पोर्शन जो है वो सर्वे का होता है, डेटा कलेक्शन का होता है, डेटा गैदरिंग का होता है। और डेटा गैदर अगर नहीं किया आपने तो जो है रिसर्च कंप्लीट नहीं है। तो चाहे अंदाज क्वालिटेटिव का हो या क्वांटिटेटिव का हो, डेटा आपने गैदर करना है। ठीक है, तो ये बात आपने जहन नशीन करनी है। अच्छा, चौथी जो उसमें है वो बर्गस की, वो उसके मुताबिक सोशल सर्वे जो है वो साइंटिफिक स्टडी है किसी भी कम्युनिटी की। अगर आप करना चाहते हैं सोशल सर्वे, उसमें क्या देखना चाहते हैं, उनकी लिविंग कंडीशन, उनकी नीड्स, उनके आस्पेक्ट। फॉर एग्जांपल अगर आप एक कच्ची आबादी में एक एनजीओ के साथ काम कर रहे हैं और एनजीओ वाले कहते हैं कि जाओ मालूम करके आओ कि वहाँ के हालात क्या हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ हेल्थ के हवाले से पूछेंगे सवालात, बल्कि आपको जो कलेक्शन करना होगा, जो आपको प्रोसेस इस्तेमाल करना होगा, उसके अंदर दूसरे भी एस्पेक्ट्स आपको देखने होंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी एनजीओ सिर्फ हेल्थ पर काम करती हो तो आपने जो है हेल्थ का ही काम किया, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये वाली बात आपको नज़र आएगी। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल सर्वे। ये इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल सर्वे, ये जो है हम उसको फॉरगो कर सकते हैं, उसको छोड़ सकते हैं। लेकिन ये कि ज़्यादातर सर्वेज जो हैं वो क्वांटिटेटिव नेचर के होते हैं, और जो क्वांटिटेटिव नेचर के जो सर्वेज होते हैं वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल होते हैं। लेकिन आप जब थीसिस करेंगे फ्यूचर में तो हो सकता है आप क्वालिटेटिव अंदाज से भी थीसिस कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप थीसिस नहीं भी कर रहे हैं तो भी जो है आप कभी ना कभी किसी न किसी इदारे में मुंसलिक होंगे, तो आपको पता होना चाहिए
کہ سروے کس طرح کنڈکٹ کیا جاتا ہے, اس میں کیا کیا چیزیں ضروری ہیں. یہ سیو کر کے رکھیے گا, یاد رکھیے گا اس چیز کو, اور اپنے پاس جو ہے وہ جب آپ انٹرویو دینے بھی جائیں تب بھی اس کو پڑھ کے جائیے گا تاکہ آپ کو دینے میں آسانی ہو. ٹھیک ہے. سروے کا بیک گراؤنڈ تھوڑا دیکھتے ہیں کہ ہسٹوریکلی سروے کہاں سے ہے. سروے 2 ورڈ سے نکلا ہے, سور اینڈ سور, ویئر اینڈ وار, جس کا مطلب ہے اوور سی. اس کا مطلب ہے کسی بھی چیز کو اوور ویو کرنا, دیکھنا. پہلا سینسس سروے جو ہے 3000 میں BC میں کنڈکٹ ہوا تھا, یعنی کہ 2020 ابھی چل رہا ہے اور یہ 3000, ٹوٹل 5000 سال پہلے پہلا سینسس ہوا تھا. آپ حیرت نہیں ہوگی کہ اس زمانے میں بھی سینسس ہوتے تھے, بالکل ہوتے تھے. اور وہ کس میں ہوا تھا؟ بیبلون. بیبلون میں نے آپ کو شاید مجھے نہیں یاد ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کسی اور کلاس کو بتایا, لیکن بیبلون جو ہے آج عراق جو ہے وہ پہلے 5000 سال پہلے بیبلون اس کا نام تھا. ایجپشنس نے بڑے وہ تھے, رومنز اور ایجپشنس, آپ کو پتہ ہے فیروز کا زمانہ تھا اور بہت امپورٹنٹ لوگ, بہت پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے اس زمانے کے. انہوں نے جو ہے وہاں پر کیا. رومنز نے 500 سال بعد رومنز نے شروع کیا. ہم تھوڑا سا لیٹسٹ میں آ جاتے ہیں. میں صرف یہ پرانا بتا رہی تھی کہ 5000 سال پہلے پہلا ہوا تھا سروے, سینسس سروے. 1532 کچھ صدیوں پہلے جو ہے لنڈن کے پریسٹ جو تھے, فادرز جو تھے, انہوں نے جب اتنی روزانہ اموات ہونے لگی, نماز جنازہ جو ہم کہتے ہیں نا پڑھانی پڑی, روزانہ جو پڑھانی پڑی, سرمنز بولنے پڑے, تو ان کو پریشانی ہو گئی کہ اتنی اموات کیوں ہو رہی ہیں ڈیلی بیسس پر. تو انہوں نے کہا یہ معلوم کرائیں, سروے کروائیں, لنڈن کی بات ہے, سروے کروائیں کہ لوگ کیوں مر رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں مورٹیلٹی ٹرینڈس, ڈیزیزز سے مر رہے ہیں, کون سی ایج گروپ کے لوگ مر رہے ہیں, کون سی جینڈر کے لوگ مر رہے ہیں, بچے مر رہے ہیں, یہ مختلف کازز معلوم کر رہے تھے. پھر 100 سال کے بعد پہلا سائنٹیفک جو ہے وہ مورٹیلٹی پیٹرنس کوئی سائنٹیفک انداز تھا. پہلے اس وقت جو لنڈن کے پریسٹ نے کہا تو سائنٹیفک نہیں تھا, جان گرانٹ نے جو کیا تھا وہ سائنٹیفک انداز سے کیا تھا. اس وقت تک جو ہے ایجوکیشن میں ترقی ہو چکی تھی. ٹھیک ہے. 1693 میں جو ہے پروبیبلٹی آف ڈیتھ, اسی کے 30 سال بعد ڈیتھس کی پروبیبلٹیز آ گئی. اب پروبیبلٹیز کا مطلب کیا ہے؟ یعنی پروبیبلٹیز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر جو بچہ آج پیدا ہو رہا ہے وہ کتنا سروائیو کرے گا, یعنی وہ پروبیبلٹی ہے زندہ رہنے کی. ٹھیک ہے. اور مرنے کی پروبیبلٹی بھی ساتھ میں ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج اگر پاکستان میں ایک جو بچہ پیدا ہو رہا ہے تو ہمیں سب پتہ ہے کہ اس کی ایکچوئل عمر کتنی ہوگی. ٹھیک ہے. اگر وہ سروائیو کر جاتا ہے اپنا پہلا سال, اس کو کہتے ہیں لائف ایکسپیکٹنسی. تو ہم نکال سکتے ہیں, اگر مجھے اپنی لائف ایکسپیکٹنسی اب نکالنی ہے تو میری الگ بنے گی کہ اب میری اس عمر میں جا کر میں ایک, اگر مجھے کوئی ڈیزیز نہیں ہوتی اور میں اگر نارمل رہتی ہوں اور مجھے کوئی بیماریاں نہیں ہوتی تو میں کب تک زندہ رہ سکتی ہوں. یہ پروبیبلٹیز کیلکولیٹ کرنا ظاہر بات ہے یہ کمپلیکیٹڈ کام ہے, میتھمیٹیکل اس میں آسپیکٹس ہیں, تو میتھس کا استعمال اس کے اندر, اسٹیٹسٹکس کا استعمال اس کے اندر ہوتا ہے. اسی لیے ہم اسٹیٹسٹکس آپ کو تھوڑا سا بتائیں گے تاکہ آپ کو سروے کرنے میں بھی اس میں آسانی ہوگی. پھر اس کے بعد 1837 میں 3 سروے ولیم فار نے کیے تھے, اور 3 سروے جو تھے وہ برتھ, ڈیتھ اور مائگریشن, چیزوں کی پیدائش کا بھی حوالے سے تھی, اموات کے حوالے سے بھی تھی, اور لوگ جو مائگریٹ کر کے آ رہے تھے بہت سارے علاقوں سے, بہت سارے ملکوں سے, اس کے بارے میں بھی تھی. پھر اسٹیپس کیا ہیں سوشل سروے کے؟ سوشل سروے کے جو اسٹیپس ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ سب سے پہلا اسٹیپ ہے آپ کا, میں ایگزامپل ایک لے کے ساتھ چلوں گی تاکہ آپ جو ہیں وہ اس کو لے کے چلیں کہ کس طرح سے ہم سوشل سروے کنڈکٹ کرتے ہیں. اننسیٹنگ دا آبجیکٹ اور پرپز آف دا سروے, یعنی پہلے ہم نے اسٹارٹ لینا ہے کہ ہم نے کس پر کام کرنا ہے. فار ایگزامپل کراچی یونیورسٹی میں جو انوائرمنٹ کے ایشوز ہیں اس کے حوالے سے لوگوں سے ہمیں ڈیٹا لینا ہے. ٹھیک ہے. اب میں نے کہہ دیا انوائرمنٹل ایشوز, یا یوں کہ پولوشن کا. کون سی پولوشن ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہماری مرضی ہے. فار ایگزامپل ہم دیکھ رہے ہیں لینڈ پولوشن. ٹھیک ہے. لینڈ پولوشن کر لیتے ہیں, کچرے گاربیج کے حوالے سے کر لیتے ہیں, ڈیٹوریشن جو ہو رہی ہے, تو یہ ہم نے دماغ میں رکھا آبجیکٹ. سیکنڈ ہے ڈیفائننگ آف دا پرابلم انڈر اسٹڈی. اب ہم اس کو فردر ڈیفائن کرتے ہیں. پہلے تو ہمیں جا کے دیکھنا ہوگا کہ انوائرمنٹل پولوشن ہوتا کیا ہے.
फिर हमें इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के टाइप्स ढूंढने होंगे, उसमें से हम कौन सा इसमें रखेंगे वो हमने देखना होगा। फिर क्या पूरी कराची यूनिवर्सिटी को एक साथ कर सकेंगे, हमारे पास इतने वसाइल हैं, या हमें सिर्फ एक डिपार्टमेंट लेना है, या आगे हम स्कोप में बताएंगे, एक लेना है डिपार्टमेंट या एक फैकल्टी लेनी है या रेजिडेंशियल एरिया लेना है, क्या लेना है, क्या करना है, ये देखना है। तो डिफाइनिंग ऑफ द सोशल प्रॉब्लम अंडर स्टडी हो गया कि आपने पहले उस प्रॉब्लम को डिफाइन करना है कि आपने उसमें वो कौन सी चीज़ें इसमें लेंगे और कौन कौन से एस्पेक्ट उसमें कवर करेंगे। फिर है डिलिमिटेशन ऑफ द एरिया और स्कोप ऑफ स्टडी। अब यहाँ पर आप ज्योग्राफिकल एरिया बताएंगे। अब कराची यूनिवर्सिटी तो बहुत बड़ा है, उसके अंदर IBA की कॉलोनी भी है, HEJ की कॉलोनी भी है, बाकी कराची यूनिवर्सिटी की खुद की भी कॉलोनी है, रेजिडेंशियल एरिया की है। फिर फैकल्टीज़ बहुत सारी है, 7-8-9 फैकल्टीज़ हैं, फिर डिपार्टमेंट्स हैं, फिर इंस्टीट्यूट्स हैं। आप किस पर करना चाह रहे हैं, कहाँ पर, कौन से इलाके में करना चाह रहे हैं, बहुत बड़े बड़े इलाके हैं। तो पहले अपने आप को आप समझे, आप लिमिट करेंगे, उस लिमिट को स्कोप ऑफ स्टडी कहते हैं। स्कोप ऑफ स्टडी का मतलब है स्टडी को कितना फैलाना है, कितना बंद करना है, कितना उसकी बाउंड्री वो सेट की जाती है और बताया जाता है। रिपोर्ट में आखिर में बताते हैं, हम डाल देते हैं और शुरू से हम डिसाइड कर लेते हैं। फिर सिलेक्शन ऑफ टाइम पीरियड। सर्वे में देखिए टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे लगता है। अच्छा, बाद सर्वेज जो है लंबे होते हैं, वो क्यों होते हैं, डिमांड होती है। फॉर एग्जाम्पल आज जो है वो एक शख्स सेहतियाब हो रहा है, हार्ट पेशेंट है, तो उसको 6 महीने के बाद देखना है कि उसके हार्ट की कंडीशन क्या है, तो ये सोशल सर्वे लंबा भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर सोशल सर्वे जो है टाइम स्टैम्प के होते हैं कि अभी कितने लोगों का डेटा लेना है, किस दिन से लेकर किस दिन तक जो है आपने ये कंप्लीट कर लेना है। सिलेक्शन ऑफ टाइम पीरियड हो सकता है आपने 3 महीने का कहा और 3 महीने के अंदर आपको सर्वे भी करना है, लिखना भी है और फिर रिपोर्ट एनालिसिस भी करना है और रिपोर्ट भी देनी है। ठीक है, तो दिमाग में है कि आपका पास यहाँ पर टाइम पीरियड उस वक्त ज़्यादा आपको पता चलेगा जब आपको पता होगा कि आपके पास रिसोर्सेज क्या है। अगर NGO ने कहा है आपको, तो NGO के पास रिसोर्सेज होते हैं, आपकी टीम होगी, आपका काम जो 3 महीने का काम है हो सकता है वो 15 दिन या 1 महीने में आप उसका टाइम फ्रेम रखें, तो टाइम फ्रेम चेंज होता है। ठीक है, चौथा स्टेप है एग्जामिनेशन ऑफ अवेलेबल एविडेंसेस और सोर्सेज रिलेटेड टू प्रॉब्लम। अब ये जो है इसको कहते हैं लिटरेचर रिव्यू, ये हम रिसर्च में भी पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या करना होता है, हमें ये देखना होता है कि जो हमारा टॉपिक है, जो हमने इन्वायरमेंटल पोल्यूशन लिया है, वो क्या यूनिवर्सिटी के सेटिंग्स में कभी पाकिस्तान में इस पर कोई काम हुआ, कोई डेटा कलेक्ट हुआ, किसी और यूनिवर्सिटी में हुआ हो, ज़रूरी नहीं कि कराची यूनिवर्सिटी में हुआ, लाहौर पंजाब की यूनिवर्सिटी में हुआ, कहीं भी हुआ हो, पाकिस्तान में हुआ है, कराची में कभी ऐसी कोई स्टडी हुई है। और अगर नहीं हुई है कराची में और पाकिस्तान में इस किस्म की स्टडी, तो फिर नेबरिंग कंट्री की देखें, पाकिस्तान बांग्लादेश की, फिर वहाँ पर नहीं हुई है, वैसे तो हुई होती है। गूगल स्कॉलर पे जाकर आपको वहाँ पर जो आप टॉपिक लिखेंगे तो आप उसको बहुत सारे एविडेंसेस आपको इसमें मिलेंगे। अभी मैं आपको इसमें भी निकाल के दिखाऊंगी, जब हम सोशल रिसर्च कर रहे होंगे तो मैं उसमें आपको शो करूंगी कि गूगल स्कॉलर जो है वो क्या होता है। ठीक है, इसके बाद प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चनर स्केड्यूल। प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चनर का मतलब है सवालनामा बनाना कि सवालात क्या करने हैं। अभी हम अगली स्लाइड्स पे जाकर सवालात के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से सवालात जो है आप पूछ सकते हैं, तो सवालात के बारे में हम डिस्कस करके बताएंगे। तो प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चनर स्केड्यूल जो है वो इसको कहते हैं। अच्छा, 2 तरह के सवालनामे होते हैं इसमें स्पेशली। एक सवालनामा वो होता है जो आप बनाते हैं उस वक्त जब आप जो है आपकी जो रिस्पोंडेंट्स हैं या जो जिनसे आप डेटा ले रहे हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो ऐसे जो बनाते हैं क्वेश्चनर, उसके अंदर जो रिसर्चर होता है, वो जो सर्वे करने वाला होता है, फील्ड में जो जाने वाला होता है, वो खुद सवाल पूछता है। तो आप कोई भी लैंग्वेज में बना सकते हैं। लेकिन दूसरा तरीके का जो क्वेश्चनर होता है वो आप जो उनको दे आते हैं और वो खुद फिल करते हैं, वो पढ़े लिखे लोग होते हैं। लेकिन पढ़े लिखे लोगों का होने का मतलब ये नहीं है कि उनको अंग्रेजी ज़बान आती हो, इंग्लिश आती हो। तो अगर वो इंटीरियर सिंध में आप जा रहे हैं, हैदराबाद जा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सपोज, और ज़्यादातर वहाँ पर हैदराबाद में हर काम जो है सिंधी लैंग्वेज में होता है, तो आपको अपना क्वेश्चनर सिंधी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना पड़ेगा। फिर अगर आप पाकिस्तान में कराची में आप ले रहे हैं और आप मैनेजर लेवल पर नहीं जा रहे, नीचे लेवल पर, बीच के लेवल पर जा रहे हैं, तो उनकी एजुकेशन अखबार पढ़ने की तो है, लेकिन उनकी एजुकेशन उर्दू अखबार पढ़ने की है। तो उर्दू वाली है तो आपको उर्दू में ट्रांसलेट करना होगा। लेकिन अगर आप मैनेजर्स लेवल पर जा रहे हैं और जो ऊपर लेवल के ऊपर जा रहे हैं, तो उनके लिए इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो सही रहेगी। तो क्वेश्चनर का स्केड्यूल जो है
وہ آپ مختلف انداز سے بنا سکتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ پھر ترجمہ بھی کرنا اس میں ہو سکتا ہے۔ پھر پری ٹیسٹنگ آف ڈیٹا، یہ سب سے امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے پری ٹیسٹنگ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہلے چند، جیسے فار ایگزامپل آپ نے جو ہے 300 لوگوں سے ڈیٹا لینا ہے، تو 300 میں سے آپ 10% یا 15% جو ہے پہلے جا کے لیں گے۔ 10% اور 15% کتنا ہوا؟ 30۔ 10% اس کا 30 ہوا، اور 15% جو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ ہو گیا، 15 15 15 سب میں سے آپ نکال لیں تو 45 ہو گئے۔ تو 45 لوگوں سے آپ نے پہلے ڈیٹا لینا ہے اور دیکھنا ہے کہ کوئی کمی بیشی تو نہیں رہ گئی۔ ہو سکتا ہے لوگوں کو سمجھ نہ آیا ہو، سوال میں آپ نے کوئی اسپیلنگ غلط لکھ دی ہو، یا اسپیس نہ دی ہو، یا کوئی ایج گروپ ہے اس میں مسنگ کیا ہو، آپ نے میل اور فیمیل لکھا ہو لیکن ٹرانسجینڈر سے بھی لیا تھا تو ان کو نہیں مینشن کیا۔ تو بہت سارے سوالات ایسے ہو سکتا ہے مس کر دیے ہوں آپ نے، یا سمجھ ہی نہیں آیا ہو، کوئی مشکل ورڈ یوز کیا ہو ان کو سمجھ نہیں آیا ہو۔ جیسے اردو میں ہم جوینائل ڈیلکوینسی کو کجروی اطفال کہتے ہیں۔ اب مجال ہے جو میرے جیسا شخص جو جس کو نہ پتا تھا کہ کجروی اطفال کیا ہوتا ہے، وہ کیسے فارم فل کرتا؟ تو میں اس کے آسانی کے لیے کیا لکھوں گی؟ کجروی اطفال تو لکھوں گی، لیکن بریکٹ میں لکھ دوں گی بچوں میں بے راروی کا ہونا۔ ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہو گیا؟ سمجھ آ گیا۔ تو یہ چیزیں جو ہے پری ٹیسٹنگ میں پتہ چل جاتی ہیں اگر کوئی خرابی ہو۔ پھر جب پری ٹیسٹنگ ٹھیک ہو جاتی ہے، اس کے اندر آپ اپنی مسٹیکس اور اپنی غلطیوں کو ٹھیک کر لیتے ہیں، تو باقی جو بچے ہوئے لوگ ہیں، یعنی کہ 300 میں سے 45 تو آپ نے لے لیے، اور باقی کتنے بچے؟ 255، ان کا پھر ڈیٹا آپ نے کلیکٹ کر لیا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ جب ڈیٹا کلیکٹ ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کو لے کر آتے ہیں، اس کو ارینج کرتے ہیں، اس کو پھر ٹیبلوں کی صورت میں لے کے آتے ہیں۔ وہ ٹیبل ہم بنانا سکھائیں گے آپ کو کیلکولیشن میں، کہ ٹیلی شیٹ کیسے بنائی جاتی ہے، ٹیلی شیٹ سے کیسے ٹرانسفر کیا جاتا ہے ڈیٹا، تو ڈیٹا جو ہے وہ بتائیں گے، ٹیبولیشن بتائیں گے۔ پھر اسٹیٹسٹیکل انالیسس کرتے ہیں اس میں، کہ کتنے لوگ تھے، کیا کیا مسائل تھے ان کے، وہ انالیسس کرتے ہو۔ یہ بہت بڑا کورس ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو فیوچر میں آپ کی جو سینئر کلاسز ہیں اس کے اندر آپ کو سوشل ریسرچ ڈیٹیل سے پڑھنا پڑے، اسٹیٹسٹکس ڈیٹیل سے پڑھنا پڑے۔ انٹرپریٹیشن کرتے ہیں ریزلٹس کا، گرافیکل پریزنٹیشن کرتے ہیں، ٹیبلر کر سکتے ہیں۔ آپ کو جو آسان لگتا ہے، جو آپ کی ڈیمانڈ ہے، جو آپ کے اگر آپ انڈیویژول ہیں، ایز اے ریسرچ کر رہے ہیں تو آپ یونیورسٹی کی ریکوائرمنٹ ہے تو وہ الگ ہوگی، اور اگر آپ ادارے میں کام کر رہے ہیں اور ادارے کی ریکوائرمنٹ الگ ہو سکتی ہے، تو جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق آپ کام کریں گے۔ اور آخر میں یہ جو سارا کام جو آپ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ کیا ہے، اس کا آپ نے کہیں نہ کہیں چیزیں مینٹین رکھی ہیں، لکھتے گئے ہیں، اس کو پوری آخر میں رپورٹ کی ایک ڈیٹیل شکل بنانی ہے، ایک کتاب کی شکل بنانی ہے، رپورٹ بنانی ہے، اور وہ رپورٹ جو ہے وہ ریسرچ کریں گے تو تھیسس کہلائے گا، اور آپ جو ہے اس میں کریں گے تو رائٹنگ رپورٹ کریں گے تو آپ جو ہے اس میں ٹیبلز بھی ڈالیں گے، گرافس بھی ڈالیں گے، لٹریچر ریویو بھی ڈالیں گے، اور باقی ساری چیزیں ڈالیں گے۔ اچھا، یہ رپورٹ چھوٹی ہوتی ہے، بعض اوقات جو ہے ریسرچ کا مقصد نہیں ہوتا، جو این جی اوز ہوتی ہیں وہ ریسرچ نہیں کرتی، این جی اوز زیادہ تر سوشل سروس پر ہی کام چلاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا اب ہمارے پاس جو آ گیا کہ سوشل سروے کے مین کانٹینٹس، کور کانٹینٹس کیا ہوتے ہیں۔ کور کانٹینٹس جو ہیں سروے کے یہ ہوتے ہیں کہ ہمیں جو ہے ڈیٹا کلیکشن کرنا ہے سوشل ٹرینڈز کا، ہمیں دیکھنا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں، لوگوں کی مسائل کیا ہیں، لوگ کون سے ہیں، ایج گروپ کے کون سے ہیں، جینڈر کون سی ہے، ریلیجن کون سا ہے، کون سا کلچرل بیک گراؤنڈ، رورل بیک گراؤنڈ، اربن بیک گراؤنڈ، وہ دیکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر 2 کیٹیگریز میں ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں کور کانٹینٹس میں، جو کوشچنر بنائے گا۔ کور کانٹینٹس کا مطلب ہے کوشچنر کا کانٹینٹ کی بات ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو 2 ہوتا ہے، ایک جو کوشچنر میں جو پہلا کانٹینٹ ہوتا ہے، جو پہلا پورشن ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے سوشیو ڈیموگرافک بیک گراؤنڈ۔ ٹھیک ہے، سوشیو ڈیموگرافک بیک گراؤنڈ میں زیادہ تر آپ شروع کرتے ہیں نام تو آپشنل رکھتے ہیں، جینڈر، ایج، ایجوکیشن، ریلیجن، نیشنلٹی ضرورت ہے، لینگویج کون سی بولتے ہیں وہ ضرورت ہے، اور بہت ساری چیزیں آپ جو ہے رکھ سکتے ہیں۔ دوسرا آپ کہتے ہیں ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر، سوشل پولیٹیکل ایٹیٹیوڈز ہو سکتے ہیں، پولیٹیکل ناٹ نیسسری، اکنامک بھی ہو سکتے ہیں، اکنامک یہاں لکھ لیں ساتھ میں، اکنامک مینس فائنینشیل، ایجوکیشن بھی ہو سکتا ہے، جو آپ کی ٹارگٹ ہے نا، ہیلتھ بھی ہو سکتا ہے، تو سوشل میں ہیلتھ اور ایجوکیشن آ جاتا ہے، اسی لیے اس کو سمجھے نا کہ یہ صرف سوشل لکھا ہوا ہے۔
اچھا اب اس کا ایگزامپل دے رہی ہوں میں. کور کانٹینٹ ہے جو ڈیموگرافک جو ڈیٹا ہوتا ہے اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہے. دیکھو ایج ہے, جینڈر نظر آ رہا ہے, ایتھنک اوریجن کہاں سے بلانگ کرتے ہیں, کہہ رہے نہیں ہم تو انڈیا کے رہنے والے تھے ہمارے ماں باپ دادا, تو وہ اوریجن کہاں کا ہے, تعلیم کتنی ہے, ڈگری کون سی ہے آپ کے پاس, فیملی انکم کتنی ہے, پولیٹیکل پارٹی فار ایگزامپل اگر افیلیشن ہے تو کون سی ہے, ریلیجن کیا ہے آپ کا, کس علاقے میں رہتے ہیں, جیوگرافی ایکسیٹرا. یہ اور بہت ساری چیزیں بھی ہو سکتی ہیں, لینگویج بھی ہو سکتی ہے. اس کے اندر فیملی کمپوزیشن میں میرڈ ہیں نہیں میرڈ ہیں, میرڈ ہیں تو بچے ہیں, اور بچے ہیں تو کتنے ہیں, کتنے اسکول گوئنگ ہیں, کتنے نہیں جاتے, کتنے چھوٹے ہیں, ویکسینیشن ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی, یہ چیز ہو سکتی ہے. لیبر فورس بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ کتنے گھر میں امپلائڈ ہیں, اگر امپلائڈ ہیں تو کیا ڈیلی ویجز پر ہیں یا سیزنل امپلائمنٹ ہے یا پرماننٹ امپلائمنٹ ہے, کس طرح کی جاب ہے, گورنمنٹ کی ہے پرائیویٹ کی ہے, تو یہ ڈیٹیل اس میں نظر آتی ہے. یہ اور اس کی تھوڑی سی میں نے ایگزامپل جو ہے رکھی ہے کو کانٹینٹس کی, کہ سوشل پولیٹیکل ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر میں کیا کیا بھی ہو سکتا ہے. جیسے میرٹل ہیپینس ہے, ویوز آف ادرز ہے. اگر آپ جو ہے یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ڈیورس کی کیا وجہ ہے کپلس کے درمیان, تو آپ نے اگر ان سے ڈیٹا لے رہے ہیں آپ, تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ جب خوش تھے پہلے وہ کس قسم کے لوگ تھے, تو ان کی ویل بینگ کیا تھی, ان کی ہیپینس کیا تھی. تو سوال آپ اس کے بنا سکتے ہیں کہ جب شادی ہوئی تھی نئی نئی تب سے جھگڑے چل رہے تھے یا بعد میں چلے تھے, تو آپ ان کے سوالات بنا سکتے ہیں کہ ڈیسیشن میکنگ کون کرتا تھا, بچوں کے معاملات میں جو ہے ڈیسیشن میکنگ کون کرتا ہے, گھر کے معاملات میں ڈیسیشن میکنگ, کمیونیکیشن اوپن تھی کہ نہیں تھی, آپ جو ہے کوآرڈینیشن کرتے کہ نہیں تھے, انٹرفیرنس ان لاس کا انٹرفیرنس تھا کہ نہیں تھا دونوں طرف, فرینڈس کا انٹرفیرنس تھا کہ نہیں تھا, فیملی کا لائف سٹائل کیا تھا, یہ چیزیں آ سکتی ہے. ریلیجن کیا ہے, کیا ریلیجن سے نزدیکی تھی, ریلیجن سے دور تھے, کیا تھے, جینڈر رولز کیا تھے اس کے, کیا فیمیل جو ہے اپنا رول ادا کر رہی ہیں, میل اپنا رول ادا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. اسی وجہ سے ہو سکتا ہے جھگڑا ہوا ہو کہ ان امپلائمنٹ ہے, اس وجہ سے جھگڑا ہوا ہو کہ بیوی جو ہے وہ بھی جاب کرتی ہے اور گھر کے کام نہیں کر پاتی. بہت سارے ایشوز نظر آ سکتے ہیں اس میں. تو یہاں پر فیملی ہے, چلڈرن ہے, آپ سوشل کانٹیکٹس بھی دیکھ سکتے ہیں, ایجوکیشن دیکھ سکتے ہیں, ورک کہاں کرتا ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. تو اس میں یہ ایگزامپلس دی ہیں کہ آپ کو استعمال کرنی ہے, آپ کے دماغ میں ہونا چاہیے کہ اگر مجھے کہاں سے آئیڈیا آئے تو آپ یہاں سے آئیڈیا لے سکتے ہیں. پھر اب ہم کر رہے ہیں فارمز اور کائنڈز آف سوشل سروے. کائنڈز آف سوشل سروے جو ہے وہ 5-6 قسم کے سرویز ہیں. اس میں جو پہلا کائنڈ ہے سروے کا وہ ہے ریگولر اینڈ ایڈ ہاک سرویز. ریگولر اینڈ ایڈ ہاک سرویز جو ہیں ان سرویز وہ سرویز ہوتے ہیں جس کے اندر پہلے ریگولر کر لیتے ہیں بعد میں ایڈ ہاک کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ریگولر سرویز وہ ہوتے ہیں جو ریگولرلی خاص انٹرول کے مطابق کیے جائیں. فار ایگزامپل ہر سال ہوتا ہے, ہر سال سروے کیا گیا, یا زونگ, یو فون, ٹیلینور, موبل لنک, یہ سارے جو وہ ہیں پیکیجز, اس کو کیا کہتے ہیں آپ, سروسز جو ہیں, یہ سروسز والے اپنا ایک ریگولر سروے کرواتے رہتے ہیں جس کے اندر یہ معلوم کرتے رہتے ہیں کہ کسٹمر سیٹسفیکشن صحیح ہے کہ نہیں ہے, کسٹمرز جو ہے کتنے بڑھ رہے ہیں, کتنے کم ہو رہے ہیں, کتنے ایکٹیو ہیں, کتنے نان ایکٹیو ہیں. یہ ان کو سروے ریگولر کرانا پڑتا ہے تاکہ وہ اپنے بزنس کو آگے بڑھا سکے. اسی لیے مارکیٹنگ پیکیجز آتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا آپ کو میسیجز آتے ہیں اگر آپ کی یہ سم بند ہے, اگر آپ آج اس کو کھلوا لیتے ہیں تو آپ کو اتنے منٹس فری ملیں گے اور یہ ملے گا. یہ پیکیجز کیوں دے رہے ہیں, وہ یہ ریگولر سروس کرواتے ہیں اور ان کے پاس یہ ڈیٹا آتا رہتا ہے. تو ریگولر سرویز جو ہیں وہ ہوتے ہیں. دوسرا ہے ایڈ ہاک سروے. ایڈ ہاک کا مطلب ون ٹائم سروے ہوتا ہے, اسپیشلی کوئی اسپیسیفک آسپیکٹ ہوتا ہے اس کے لیے ایک دفعہ کا سروے کر دیا جاتا ہے. جیسے آج کل جو ہے کورونا وائرس کی اور جو کووڈ-19 ہے اس کے لیے ریگولر سروس کنڈکٹ کیے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ مطلب سب کو پتہ ہے. لیکن جو ایڈ ہاک سروے ہے وہ ایک ٹائم ہے, جیسے سینسس سے پہلے ایڈ ہاک سروے کروایا گیا یہ دیکھنے کے لیے کہ پاکستان میں کتنے ووٹرز ہیں جو ووٹ دینے کے قابل ہیں, جس کے اندر آپ ینگ لوگ تھے, اس میں آپ بھی ووٹرز شامل تھے. بہت سارے ایسے تھے جو پچھلے سال تک 18 سال کے نہیں ہوئے تھے, تو جن کا شناختی کارڈ نہیں بنا تھا وہ بن گیا, تو نئے لوگ آ گئے اس میں. تو اس کے اندر اس کی پوری معلومات کو کرنا, تو وہ ایڈ ہاک سروے ہوتا ہے جو ون ٹائم سروے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. دوسرے سروے کی جو ٹائپ ہے اس کا نام ہے آفیشیل اینڈ ان آفیشیل
سرویز. تو آفیشیل اینڈ ان آفیشیل جو سرویز ہیں وہ آفیشیل سرویز وہ سرویز ہوتے ہیں جو کانفیڈینشیل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آفیشیلی گورنمنٹس بھی کرا سکتی ہیں, زیادہ تر وہ کانفیڈنس والے جو ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ کے ہوتے ہیں اور ملٹری کے ہوتے ہیں, جو وہ کسی کو بتاتی نہیں ہے. لیکن ضروری نہیں کہ آفیشیل وہی ہو, بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ باہر کی ایجنسیز جس میں یونائٹڈ نیشن بھی شامل ہے وہ پیسے دیتی ہے پاکستان کے مختلف این جی اوز کو, اور وہ ان کو ریسرچ کر کے دیتے ہیں, سروے کر کے دیتے ہیں, کنڈکٹ کر کے دیتے ہیں, اور پھر ان کی رپورٹ جو ہے وہ باہر جاتی ہے. جیسے پولیو کو جو دیکھتا ہے وہ WHO دیکھتا ہے, لیکن اس نے کس کو پیسہ دیا ہوا ہے, کس کو یہ کام کرنے کے لیے دیا ہوا ہے پولیو کے حوالے سے, وہ دیا ہوا ہے اس نے آغا خان کمیونٹی ہیلتھ سروسز والوں کو دیا ہوا. آغا خان کمیونٹی ہیلتھ جو پیچ ڈپارٹمنٹ جو سروے کنڈکٹ کرتا ہے وہی پولیو کے حوالے سے سارا کام کرتا ہے اور رپورٹ بنا کر بھیجتا ہے. تو یہ رپورٹ ہے یہ آفیشیل رہتی ہے اور یہ کسی کو دیکھنے کے لیے نہیں دی جاتی. پھر وہاں سے وہ لوگ گورنمنٹ کو آفیشیلی خود بھیجتے ہیں. ان آفیشیل سروس ہم لوگ کرتے رہتے ہیں, جیسے ہم اپنا ریسرچ کریں گے اس کے لیے سروے کریں گے تو وہ ان آفیشیل ہوگا. پھر باقی کوئی بھی جو ہے پروڈکٹ کی مارکیٹنگ کر رہا ہے وہ ان آفیشیل سروے ہوتا ہے, آفیشیل سروے نہیں, اس کی آفیشیل کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. تو بہت سارے ایسے سرویز ہیں جو مختلف پروڈکٹس والے کروا رہے ہوتے ہیں, وہ سرویز جو ہیں وہ ان آفیشیل سرویز کہلاتے ہیں. ایون کے سیمپلس دیتے ہیں, جیسے KNNs کی آپ ٹرائی کر لیں, کھانا کھا کے دیکھ لیں, پھر ہمارے یہ پروموشن ہے, یہ چائے کپ پی کے دیکھ لیں, جوس پی کر دیکھیں, اور یہ پروموشن ہے. وہ اس میں سروے کنڈکٹ کرتے ہیں آپ سے, آپ کا نام, آپ کا فون نمبر, آپ کو پروڈکٹ کیسی لگی, پھر آپ کو جو ہے ریوزٹ کراتے ہیں. بعض اوقات اس کے اندر ان آفیشیل سرویز میں انسینٹیو بھی دیا جاتا ہے کہ آپ اگر آپ کریں گے تو آپ جو ہے ہم آپ کو اس میں کوئی بینیفٹ دیں گے, یعنی کہ آپ کو لاٹری سسٹم میں ڈال دیں گے, آپ کے انعامات نکلیں گے. تو جو ڈیٹا گیدر کرتے ہیں آفیشیلس وہ تو کوئی بھی ایسی آفیشیل باڈی ہو سکتی ہے, اور ان آفیشیل جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ جو ہے کوئی بھی کروا سکتا ہے. گورنمنٹ اور نان گورنمنٹ ادارہ NGOs جو کرواتی ہیں وہ بھی نان آفیشیل سرویز ہوتے ہیں یا ان آفیشیل سرویز ہوتے ہیں. اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم لوگ جنرل اور اسپیسیفک سرویز کی طرف. جنرل اور اسپیسیفک سرویز وہ سرویز ہوتے ہیں, جنرل سروے وہ سروے ہوتا ہے جس کے اندر آپ جو ہے پاپولیشن کے بارے میں جنرل پوچھ رہے ہو, خاص اسپیسیفک ٹاپک پر نہیں بات کر رہے ہو, بلکہ آپ کو جنرلی ان کے بارے میں معلوم کرنا. جیسے سینسس ہے نا, وہ جنرلی معلوم کرتا ہے کتنے گھر میں افراد ہیں, کون سی لینگویج بولتے ہیں, کتنی تعلیم ہے, کون اپنا گھر ہے کہ نہیں ہے, کتنے شادی شدہ ہیں, کتنے بچے ہیں. یہ جو ہے سینسس جو کرتا ہے یہ جنرل سروے کرتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے نادرا والے شناختی کارڈ لیتے ہیں تو وہ بھی جنرل سروے فارم فل کرواتے ہیں آپ سے. اسپیسیفک سروے جو ہوتا ہے وہ خاص مقصد کے لیے ہوتا ہے, اور وہ خاص مقصد کا جو سروے ہوتا ہے وہ ہم کہتے ہیں زیادہ تر ریسرچ ہوتی ہے, اور وہ ایکیڈیمک ادارے کرتے ہیں, وہ تھنک ٹینک کرتے ہیں. تھنک ٹینک جو ہے ہمارا SPDC جو پالیسی کا بنانے کا ڈپارٹمنٹ ہے, جو گورنمنٹ کا تو نہیں ہے, پرائیویٹ ہے, وہ پالیسی ڈپارٹمنٹ بنانے والے جو ہیں جو پالیسی بناتے ہیں, SPDC جو ہے سوشل پالیسی ڈیولپمنٹ سینٹر ہے SPDC, وہ لوگ جو ہے ریسرچ کرتے ہیں. میں ابھی اس کو آپ کو جو ہے اس کی سائٹ بھی بتاتی ہوں کھول کے کہ SPDC کیا ہے, تاکہ آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے. اور وہ سرویز اسپیسیفک سرویز کرواتے ہیں, تھیوریز کرتے ہیں, ریسرچز کرتے ہیں. پھر ایک ٹائپ ہے پریلیمنری اینڈ فائنل سروے. پریلیمنری یا پائلٹ سروے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ جا کے دیکھتے ہیں, سروے کنڈکٹ کرتے ہیں, اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یہ فیزیبل ہے تو اس کو پھر اور فردر ایکسٹینڈ کر لیتے ہیں. ایک طرح سے پری ٹیسٹنگ ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل ایک NGO نے کام کرنا ہے ایک گاؤں میں, کوٹ میں, ایک کچی آبادی میں, تو پہلے پریلیمنری سروے کے لیے بھیجا جاتا ہے اس کو, جس کو پائلٹ اسٹڈی کہتے ہیں. اور وہ جب جاتے ہیں وہاں پر اور یہ معلوم کر کے آتے ہیں کہ وہ ایکچولی نیڈی ہے کہ نہیں ہے. جب پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں نیڈی ہیں اور یہاں پر کام کرنا ہے, تو اس NGO والے پھر فائنل سروے کے لیے بھیجتے ہیں جو ڈیٹیل سروے ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد اس گاؤں یا اس کچی آبادی کے بارے میں ساری انفارمیشن ملتی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ NGO آ کر وہ جو کام جس مقصد کے لیے اس نے یہ سروے کنڈکٹ کروایا تھا اس مقصد کے لیے امپلیمنٹیشن کرتی ہے اور اس کے لیے کام شروع کرتی ہے.
फिर आ जाता है सेंसस एंड सैंपल सर्वे। और सेंसस और सैंपल सर्वे जो होता है वो आप सुना होगा आपने कि सेंसस सर्वे सेंसस जो है वो हर 10 साल बाद होता है। यूनाइटेड नेशन के मुताबिक हर मुल्क को 10 साल बाद एक काउंट कराना होगा कि पूरी आपके मुल्क के अंदर कितनी आबादी है, कितनी पढ़ी लिखी है, इनके पास क्या क्या है, कौन सी जॉब करते हैं, कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, ये कुछ मालूमात जो है आपको करनी है, हर 10 साल बाद होगी। लेकिन हमारे पास जो है पिछले 2 दफ़ा जो सेंसस हुए हैं वो ऑलमोस्ट लगभग एक 18 साल बाद हुआ और एक 20 साल बाद हुआ। ठीक है, तो ये जो 18 साल बाद और 20 साल बाद हुआ सेंसस हमारा, वो क्यों हुआ और यूनाइटेड नेशन ने हमें कुछ क्यों नहीं बोला? जब हालात ऐसे हों, जैसे 9/11 के बाद के हालात हमारे पास बुरे थे, हालात ऐसे हों, अगर मुल्क एक डेवलपिंग कंट्री है तो वो सेंसस ज़्यादा टाइम ले सकती है। अच्छा, जब सेंसस नहीं होता और 20 साल में सेंसस नहीं हुआ तो हमें कैसे पता चलेगा कि आबादी क्या है क्या नहीं है? तो उस दौरान बीच में सैंपल सर्वे कंडक्ट किए जाते हैं और हर इदारा, एजुकेशनल इदारे से लेकर पॉपुलेशन इदारे, चाइल्ड वेलफेयर वाले, ट्रैवल एंड टूरिज्म वाले, एग्रीकल्चर वाले, हर एक इदारा जो है हमारा जो गवर्नमेंट का है वो अपना सैंपल सर्वे कंडक्ट कराता है और फिर वो उसकी रिपोर्टिंग जो है वो नादरा वालों को नहीं, फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है उसको दी जाती है और फिर वो उसके बारे में आगे करता है। मैं आपको दोनों बता दूंगी, आपको इकोनॉमिक सर्वे भी बताती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए कि इकोनॉमिक्स ये सर्वेज जो हैं उसके रिजल्ट्स आपको कहाँ नज़र आते हैं। आप कहेंगे ना हमें तो नज़र नहीं आता, हमें नहीं पता, मैं आपको वो उसका आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको स्टॉप करके मैं वेबसाइट पर आपको लेके जा रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें, अब इसमें आप देखें, मैं पहले गूगल स्कॉलर पे लेके जा, गूगल स्कॉलर पर दिखा दूँगी, पहले हम SPDC पे दिखाते हैं। SPDC, ठीक है, आपने सर्च में डाला SPDC और ये आ गया सोशल पॉलिसी एंड डेवलपमेंट सेंटर। अब आप यहाँ पर देखें, इस इदारे में आप यहाँ पर चले जाएं डायरेक्ट पब्लिकेशंस पे। आप ये पब्लिकेशंस पे जाएं तो उसमें देखें एनुअल रिव्यू नज़र आ रहा है आपको। पब्लिकेशन में एनुअल रिव्यू है, हर साल ये रिव्यू करते हैं, हर साल का सैंपल डेटा आता है, हर साल का एडहॉक सर्वे करते हैं। रिसर्च रिपोर्ट्स हैं, देखें आप कितनी है, मैं सिर्फ इसको क्लिक करती हूँ आपको पता चल जाएगा। ये रिसर्च रिपोर्ट्स देखें, ये रिसर्च रिपोर्ट्स मुसलसल, बल्कि बाय ऑथर, बाय पासवर्ड, बाय सॉरी कीवर्ड आप निकाल सकते हैं, आपको रिसर्च जो है वो चाहिए। फिर पॉलिसी पेपर देखें, पॉलिसी ब्रीफ, ये जो पेपर्स हैं वो पॉलिसी वाले पेपर्स उन्होंने बनाए। इसके अंदर जैसे टोबैको टैक्सेशन इन पाकिस्तान एंड AJK मिथ वर्सेस रियलिटी, तो ये हेल्थ के इशू के हवाले से है। फिर नीचे है रोल, ये रोल तो दे दिया उन्होंने, ये टोबैको का ऊपर आ रहा है। फिस्कल इम्प्लीकेशन NFC रिवॉर्ड के बारे में, एजेंडा डेवलप टैक्स कलेक्शन, इनको बजट, फेडरल बजट के हवाले से देखिए काम शुरू हो गया कि 18-19 की रिपोर्ट को उन्होंने दिया, 17-18 की रिपोर्ट को उन्होंने जो है पॉलिसी के हवाले से दिया। रिसर्च रिपोर्ट्स में अगर आप देखें तो पोटेंशियल है, आजकल देखिए सिगरेट कंपनीज जो हैं कितना कमा रही हैं, उस हवाले से है। फिर यहाँ पर वायलेंस इन पाकिस्तान, इकोनॉमिक, देखिए इकोनॉमिक एंड सोशल कॉस्ट ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इन पाकिस्तान, समरी रिपोर्ट। फिर आप नीचे देखें इंटर जनरेशनल फिस्कल ट्रांसफर्स इन इंडिया एंड पाकिस्तान, उसकी स्टडी। आप बड़े पैमाने पर स्टडीज़ करते हैं, ये थिंक टैंक इसलिए कहलाते हैं, ये बहुत बड़ा थिंक टैंक है पाकिस्तान का और उनके पास जो है वो डेटा भी होता है। रिसर्च एंड पब्लिक ब्रीफ हो गया, कॉन्फ्रेंस पेपर्स, कॉन्फ्रेंस होती है इनके यहाँ, तो ये सारे कॉन्फ्रेंस है। पावर्टी का पाकिस्तान, चैलेंजेस एंड डेमोक्रेसी एंड सिक्योरिटी है। आप देखते जाएं, आपको जब आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो आपको बहुत सारी काम की चीज़ें मिलेंगी उनके आर्काइव्स में।
ان کے بارے میں آپ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں، کون سے پروجیکٹس پر ابھی یہ کام کر رہے ہیں، کرنٹ پروجیکٹس پہ کون کون سے کام کر رہے ہیں، وہ بھی اس میں نظر آئے گا. آپ آگے دیکھیں ان کے بکس ہیں، ان کے جرنل آرٹیکلس بہت سارے بمباسٹک ہیں، میں اپنے بہت یوز کیے ہیں اپنی ریسرچز میں ان کے جرنل آرٹیکلس، اور بہترین ہوتے ہیں ان کے جرنل آرٹیکلس. اور بہت سارے بڑے بڑے لوگ اس پر کام کرتے ہیں. ڈیٹا بیس رپورٹس ہیں ان کے پاس جس میں صرف ڈیٹا آپ کو جو ہے وہ ملے گا. پھر اس کے بعد میں نے آپ کو کہا تھا میں آپ کو بتاؤں گی فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس کا. فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس جو ہے یہ دیکھ لیں، فیڈرل بیورو خود ہی آ بھی جائے گا، بیورو آف اسٹیٹسٹکس دیکھو خود آ گیا سجیشن میں. آپ اس کو کھولتے ہیں ہم لوگ، بیورو آف لیبر اسٹیٹسٹکس. اچھا ہمیں چاہیے پاکستان، تو آگے آپ لکھتے ہیں میرا پاکستان، تو یہ پاکستان کی ویب سائٹ کھولے گا. یہ آ گیا پاکستان، www.pbs.gov.pk. اب آپ اس کی سائٹ پر دیکھیں، یہ سائٹ کھلے گی. اور دیکھیں اب یہاں پر آپ دیکھیں سارے چائلڈ لیبر سروے، یہ آپ دیکھتے جائیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سارے سیمپل سرویز اور سینسس سرویز کی رپورٹس ہیں جو آپ کو ملیں گی. پورا خزانہ ہے یہ. اسی طرح اکنامک سروے آف پاکستان پہ بھی آپ جو ہے اس کو بھی نوٹ کر سکتے ہیں. تو ابھی ہم جو ہے اس کو یہیں پر اسٹاپ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ جو ہے نیکسٹ کلاس میں ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. یہاں تک کے لیے ہمارا ہے، نیکسٹ میں ہم پھر نیکسٹ سیشن میں ہم آپ کے ساتھ ملیں گے. اوکے جی، تھینک یو، خدا حافظ.